الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر فرق مراتب رکھا ہے، یعنی ان کو یکساں شان اور درجہ نہیں دیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ بھی فرمایا ہے. سب انبیاء کو یکساں رتبہ عطا نہیں فرمایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو اللہ تعالی نے شرف ہم کلامی نصیب فرمایا، اور اس طرح بعض کے درجات مزید بلند فرما دیے. تمام انبیاء میں سے اللہ تعالی نے 5 نبیوں کو خصوصی شان و عظمت عطا فرمائی. ایک تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر ان 5 میں سے رب کائنات نے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالی نے آپ کو ساری انسانیت سے چن کر مصطفیٰ بنا لیا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنائے کعبہ کے وقت اپنی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی التی رات، کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو اس نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ سب چیزیں عظمت مصطفیٰ پر دال ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے انبیاء کی زبان پہ آپ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو اتنا عظیم بنایا کہ آپ کو وہ ساری صفات اور خوبیاں عطا فرما دیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو تقسیم کر کے عطا فرمائی تھی۔ دوسرے انبیاء کرام اگر پتیاں ہیں تو یہ پھول ہیں، دوسرے انبیاء کرام اگر پھول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کا گلدستہ ہیں۔ جس طرح ایک گلدستہ میں باغ کے سارے پھول، ساری رعنائیاں، ساری خوشبوئیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، اسی طرح آپ کے اندر اللہ نے وہ سب خوبیاں جمع فرما کر ایک سدا بہار گلدستہ تیار فرما دیا، اور یہ گلدستہ موسمی نہیں بلکہ سدا بہار ہے، اس پر خزاں اثر انداز نہ ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ ایسا سدا بہار گلدستہ ہے کہ اس کے اندر آدم کی انابت بھی ہے، نوح کی استقامت بھی ہے، درس ادریس بھی ہے، تنفیس شیس بھی ہے، علم خلیل بھی ہے، حلم اسماعیل بھی ہے، نال یعقوب بھی ہے، صبر ایوب بھی ہے، ہدا ہود بھی ہے، لحن داؤد بھی ہے، شکوہ سلیمان بھی ہے، حکمت لقمان بھی ہے، وفائے خلیل بھی ہے، ادائے اسماعیل بھی ہے، زکریا کی دعا بھی ہے، یونس کی صدا بھی ہے، موسیٰ کا کمال بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، عیسیٰ کا غنا بھی ہے، یحییٰ کا تقوی بھی ہے، کنواری مریم کا حیا بھی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، غرض ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اگلے انبیاء اور صلحاء کو عطا فرمایا وہ سب کچھ تنہا ذات محمد الرسول اللہ میں جمع فرما دیا۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ صفات محمد الرسول اللہ کا پرتو اور عکس ہے، یہ مرکز ہے، وہ دائرہ ہیں، یہ سورج ہیں، وہ ستارے ہیں، ستاروں کا نور سورج ہی کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے اور دیگر انبیاء ستارے، اور ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، وہ تو سورج ہی کی روشنی سے مستفاد ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، ہمیں بلند یہ مقصود اسی جبیں سے ملی، خدا کے واسطے جینا بھی مرنا بھی، یہ تربیت ادب انداز دل نشیں سے ملی، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبیاں اور صفات عطا فرمائیں جو اگلے انبیاء کرام کو عطا نہیں فرمائی گئیں،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا فرمایا کہ کئی مہینوں کی مسافت پر بھی میرا رعب رہتا ہے۔ فرمایا مسیرت شہر، اور فرمایا وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا۔ پہلی امتوں کے اندر وضو کرنا فرض تھا، اس امت کے اندر اگر کوئی انسان بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا تو سختی نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا تیمم کر لیں۔ اگر پانی موجود نہیں ہے فرمایا تیمم کر لیں۔ اور پہلی امتوں کے اندر صرف مسجد کے اندر ہی جا کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی تھی، مسجد ہی کے اندر نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اس امت کے یہ فرمایا جو مسجد نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت حرام ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ جب جہاد سے فارغ ہوتے ان کو جو مال غنیمت ملتا تھا تو وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک آگ آتی اور وہ اس مال غنیمت کو لے کر جاتی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں، بلکہ فرمایا تم جہاد کرو، جو تمہیں مال ملے گا اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ آگے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، فرمایا مجھے اللہ نے سفارش کا اختیار دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ اللہ نے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے کسی کو قوم کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو چند افراد کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے مجھے تمام امت کے لیے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ گرامی قدر سامعین غور فرمائیں، اللہ نے آپ کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اگلے انبیاء کے کمالات کے علاوہ مزید کمالات و صفات سے بھی نوازا۔ پھر دیگر انبیاء نے بعض مواقع پر بعض چیزیں اللہ سے مانگ کر لی اور آپ کو اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک پریشان رہے، اللہ سے کلمات خاصہ مانگتے رہے۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یعنی انہوں نے عاجزی اور منت سماجت کر کے وہ کلمات حاصل کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآن، آدم علیہ السلام نے مانگ کر چند کلمات لیے، لیکن اللہ نے آپ کو بن مانگے پورا قرآن عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر یہ نعمت لی ہے، لیکن جب باری آتی ہے میرے پیغمبر کی، جب باری آتی ہے میرے اور تیرے آقا کی، تو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب بن مانگے میں میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وزیر مانگتے ہیں، فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہی اٹھا دیا تاکہ وزیر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ فرمایا وَوَضَعْنَا
عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا ما اعجلك عن قومك یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلدی کیوں کی ہے کہ اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں واجلت الیک رب لترضى، اے اللہ جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تیری رضا مجھے مل جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا کے طالب تھے، مگر جب ہمارے پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر بن مانگے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ گرامی قدر سامعین، عظمت مصطفیٰ کا لحاظ تو اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو نام لے کر نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، جبکہ اس کے برعکس دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ۔ جب نوح علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ جب داؤد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ نے کہا یا داود انا جعلناک خلیفۃ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ جب زکریا علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ الغرض جو بھی پیغمبر آیا اللہ نے نام لے کر کے پکارا ہے، نام سے خطاب کیا ہے، لیکن جب باری آتی ہے تیرے آقا کی، جب باری آتی ہے میرے آقا کی اللہ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ نے جو عظمت جو رفعت اپنے آخری پیغمبر کو دی ہے وہ پہلے پیغمبروں کو نہیں ملی ہے۔ گرامی قدر سامعین، پھر اللہ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ گرامی قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی محبت کتنی سچی تھی، وہ بے ادبی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر بے خیالی میں بھی آواز اونچی ہو گئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سوچئے ذرا صحابہ کرام کے اعمال کتنے قیمتی تھے، ان کا جہاد کتنا قیمتی تھا، ان کی نمازیں
کتنی قیمتی تھی، ان کے روزے کتنے قیمتی تھے، ان کے صدقات کتنے اعلیٰ تھے، حتیٰ کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ اگر ایک پاؤ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیں تو بعد والوں کا اونٹ پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ ان کے کتنے وزنی اور پرخلوص اعمال بھی پیغمبر مجلس پیغمبر کا عدم ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی ایک بات سے عظمت مصطفیٰ روز روشن سے زیادہ واضح ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے احترام اور عظمت کی اس حد تک تاکید فرمائی ہے کہ اگر آپ حجرہ کے اندر ہوں تو آپ کو آواز تک نہ دی جائے۔ ایک دفعہ کچھ دیہاتی لوگ پیغمبر علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ اس وقت اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہ لوگ باہر ہی سے آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد ذرا باہر آئیے، اے محمد ذرا باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو سخت ناپسند فرمایا اور شدید تنبیہ فرمائی۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، فرمایا وہ اکثر بے عقل ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر انتظار کریں، جب خود پیغمبر باہر نکلیں تو پھر ان سے جو بات کرنی ہے کی جائے۔ میرے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کی عظمت عالم ارواح میں بھی ہے۔ کائنات رنگ و بو کی پیدائش سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک اجتماع منعقد فرمایا۔ اس اجتماع میں شمولیت کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کو دی، اور ان تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا گیا، ایک حلف لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تم عام آدمی نہیں ہو، تم لوگوں کے رہنما اور مقتدا ہو، میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، تمہارے سر پر نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد میرا عظیم الشان رسول آئے گا جو تمہاری نبوت، تمہاری کتاب اور تمہاری حکمت کی تصدیق کرے گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانہ میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے مقتدا نہیں رہنا، اس کا مقتدی بن جانا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، تو اس وقت سب انبیاء نے اقرار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام عالم دنیا میں آئے تو معراج کی رات پیغمبر علیہ السلام جب براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے تو اللہ نے پہلے ہی وہاں تمام انبیاء کرام کو جمع فرما دیا، گویا کہ تمام انبیاء کرام آپ کے انتظار میں وہاں جمع تھے۔ اس کے بعد ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، تمام انبیاء علیہ السلام صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور صف بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور پھر میں نے سب کو نماز پڑھائی، اس طرح آپ امام الانبیاء بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ عالم دنیا کے اندر بھی اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ پھر عالم آسمان میں دیکھ لو کہ زمین پر عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنے کے بعد
اللہ نے آسمانوں میں بھی عظمت مصطفیٰ کا اظہار فرمایا۔ خصوصی شان کے حامل انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف آسمانوں پر معمور فرما دیا تاکہ آپ جب وہاں سے گزریں تو وہ انبیاء کرام گویا آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہیں۔ علامہ بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ پھر عالم آخرت میں جہاں ساری نو بشر جمع ہوگی، اللہ نے کئی وجوہ سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت بھی آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے شادیاں کر کے میری امت کو بڑھاؤ، مجھے روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی نبی کے ساتھ تھوڑے امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ اس کا ایک امتی بھی نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گروہ ایک طرف سے آ رہا ہے، فظننت انہم امتی، میں نے گمان کیا کہ یہ میرے امتی ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے جس نے افق کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور مجھے بتایا گیا حاضی امتک، یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن تمام لوگوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا تو کل 120 صفیں بنے گی، ان میں سے 40 صفیں باقی سب انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں تنہا فرمایا میری امت کی ہوں گی۔ تو اس طرح قیامت والے دن کثرت امت بھی عظمت مصطفیٰ کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح حوض کوثر کا ملنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حوضی مسیرت شہر وزوایاہ سواء ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء، کہ میرا حوض ایک مہینہ کی سیر کی مسافت تک ہے، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے پیالے اور آب خورے آسمان کے ستاروں کی مانند چمکدار ہیں، اس کی مٹی خالص کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ اکثر واردہ، انبیاء کرام آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس پانی پینے کے لیے زیادہ آدمی آئے، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میرے ہاں جمع ہوگی۔ قیامت کے دن شفاعت عامہ کرنا بھی آپ علیہ السلام کی عظمت و شان کی دلیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگ پریشان ہو کر سوچیں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں، تو لوگ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب شروع فرمائیں۔ سب انبیاء کرام معذرت کریں گے اور کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، کہ میں اس قابل نہیں ہوں، فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ۔ فرمایا پھر آخر میں آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اس کا اہل ہوں،
اور تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اللہ کے حضور سجدہ میں گر کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْزَرْنِي الْآنَ، اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں اپنی ایسی ایسی حمد اور ثنا القاء کرے گا جن کا مجھے بھی اب علم نہیں ہے۔ کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے کہ تو لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت سے ہر نفس مستفید ہوگا، اس لیے اس کو شفاعت عامہ کہتے ہیں۔ تو غور فرمائیں کہ شفاعت کے لیے چلنے والے وفد کے دل میں پہلے ہی یہ بات کیوں نہ آئی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاں چلے آتے اور شفاعت کے لیے عرض کرتے، اس طرح معاملہ جلدی حل ہو سکتا تھا اور وہ لمبے چکر سے بچ جاتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت برسر عام عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنا چاہتا تھا، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات آنے ہی نہ دی تاکہ اچھی طرح کھل کر عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ہمارے پیغمبر کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے۔